وسائل ہوتے کہ ہم 140 سے نکل گئے 280 تک اور اس سے زیادہ چلے جاتے، لیکن ہر چیز جو ہے اس کے لیے انسانی وسائل، مالی وسائل، تکنیکی وسائل سارا کچھ درکار ہے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے وسائل میں ہے، اس کے مطابق ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے 140 دیہات ہیں تو وہاں ہم فزیکلی پہنچ رہے ہیں، لیکن جہاں ہم فزیکلی نہیں پہنچ رہے وہاں جیسے ابھی یہ ریڈیو پروگرام چل رہا ہے تو یہ بھی ایک اویئرنیس ریزنگ کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے ہمارے میسیجز دور و نزدیک تک جاتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ اس کو ویو کرتے ہیں، جو وزٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی ویب سائٹس، ان تک بھی یہ میسیجز جاتے ہیں۔ ہم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب یوز کرتے ہیں، نیوز پیپر یوز کرتے ہیں، نیوز پیپر کے میسیجز، پھر ہم کانفرنسز کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی ہمارے میسیجز جاتے ہیں، اور مطلب کئی ایک ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جیسے سنگت ہے وہ کام کر رہا ہے، تھرم علاقہ یہ کرشنا کولی جو بنی ہے سینیٹر، انہوں نے کام کیا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پچھلے الیکشنز میں خواتین کے ووٹ جو ہے 70% سے زیادہ کاسٹ کروائے، اور اسی طرح سے پھر مجھے بتایا گیا کہ چکوال میں ایک تنظیم نے کام کیا اینڈ انہوں نے بھی وہ 70% سے زیادہ ووٹ جو ہے کاسٹ کروائے۔ تو کام ہو رہا ہے دو اٹ از ان پاکٹس، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ جو بات آپ نے کینڈیڈیٹ کی اچھے کینڈیڈیٹ کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی، تھوڑی سی بات میں اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھنا چاہیے ہمیں ووٹ دیتے ہوئے کہ جو نمائندہ ہم چن رہے ہیں، اگر ہم نمائندے پہ آتے ہیں تو کیا وہ ہم میں سے ہے، کیا وہ ہمارے مسائل کا ادراک رکھتا ہے، کیا اسے وہ درد محسوس ہوتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چھت ٹپکی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا بچہ اسکول جانے سے رہ گیا ہو کہ اس کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ماں باپ جو ہے علاج کے بغیر رہ گئے ہوں کہ ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب جو بندہ جس نے یہ درد محسوس کیا ہو، جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، بہت پریکٹیکل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو سمجھ کے ان کا روٹ کاز انالیسس کر سکتا ہوں کہ کیا ہے، مطلب بنیادی اسباب کیا ہے، ان کا کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتا ہوں، اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے کوئی قابل عمل تجویز دے سکتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے، چونکہ اس نے جو بندہ، اگر ہم پروونشل اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے صرف ان مسائل کے اوپر توجہ نہیں دینی ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے معاملات کو دوررس نگاہوں سے دیکھ کے ملک کے لیے، قوم کے لیے آئندہ کی جہتیں مرتب کرنا ہوتی ہے۔ انہوں نے خارجہ امور جو ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے داخلہ امور کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن تو نہیں بڑھ رہی ہے، کیا اس میں کوہیسونیس ہے کہ نہیں ہے، کیا ان میں ربط ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جو کہ ہمارے مسائل کا ادراک کر کے اس کے اندر اتنی کمیونیکیشن سکل ہو کہ وہ جب فیصلہ سازی کے لیے بیٹھے تو بڑی کنونسنگ لاجک کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ترجمانی کر سکے۔ اگر وہ ایسے نمائندے چنیں گے تو پھر اگر انہیں ضرورت ہو کہ جہاں پہ بھی وہ صرف فیصلے پارٹی لائن جو ہے اس کو ٹو نہ کرے، بلکہ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی آواز ضرور بلند کرے اور اپنی اختلافی آواز، مختلف سوچ دے کے نئے رستے تلاش کرنے میں مدد دے، نئی چیزیں جو ہیں وہ قابل عمل حال تجویز کرنے میں مدد دے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً پارٹیاں بھی اور حکومت بھی اور حزب اختلاف بھی سارے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے، اور پھر سب کی توجہ یہ ہوگی کہ ملک کے اندر امن و امان بھی قائم ہو، ملک کی اقتصادی ترقی بھی ہو، ملک میں سماجی ہم آہنگی بھی ہو، عالمگیر جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں بھی ملک جو ہے وہ سربلند ہو۔ یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ مسٹ بی ویری کیئرفل، ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے اور بہت احتیاط سے یہ چناؤ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا رائے دہی کس کے حق میں استعمال کریں۔